صحیح مسلم کی حدیث ہے، دارالحدیث قاہرہ مصر سے یہ شائع شدہ ہے۔ اصل بات تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ فرقہ واریت ایسی ہو گئی کہ بس ہر کوئی اپنے فرقے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ ساری حدیثیں بیان نہیں کریں، کیونکہ اگر بیان کریں گے نا پھر فرقہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ختم ہو جائے گا؟ فرقہ ختم ہو جائے گا نا۔ حضور کی ساری حدیثیں بیان کرو، سارے فضائل بیان کرو، بس ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کو ترجیح دے رہا ہے۔ میں نے آپ کتاب دکھائی صحیح مسلم میں پورا باب امام مسلم نے قائم کیا ہے، باب طیب رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولین مسحہ والتبرک بمسحہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والے خوشبو۔ اب باب قائم کیا ہے کہ حضور کے جسم مبارک سے بغیر خوشبو لگائے خود بخود خوشبو آتی تھی۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں جس راستے سے حضور گزر جاتے ہیں، اگر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں، تو جس راستے سے خوشبو آتی سمجھ جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس راستے سے گزرے ہیں۔ جسم کی خوشبو تو اور بات ہے، جس راستے سے گزرتے اس راستے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمہ وقت اس طرح خوشبو آتی جس طرح کوئی شخص عطر کی شیشی میں ہاتھ ڈال کر باہر ہاتھ نکالے۔ ابھی تو آپ لوگ خوشبو لگا کر آئے نا، مجھے خوشبو آ رہی ہے یہاں تک، لیکن اگر کوئی خوشبو کے اندر شیشی کے اندر ہاتھ ڈال کر سے نکالے اس کی کتنی تیز خوشبو ہوگی۔ ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے اس طرح خوشبو آتی۔ حضرت انس جن نے حضور علیہ السلام کی بچپن سے خدمت کی، کم از کم 10 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہم حضور کے ساتھ رہتے ہیں، حضور کی خدمت کی۔ امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں، یہی باب ہے، حدیث نمبر 22 2330 2330 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کبھی بھی کسی عنبر کو نہ سونگا اور نہ میں نے کسوری کو سونگا، ولا شیئا، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے نکرہ ہے، تنوین تنکیر کے لیے، اور تحت النفی ہے، عموم ہے، کائنات کی کوئی چیز میں نے نہیں سونگی، چاہے کسی قسم کا پھول ہو، کوئی خوشبو ہو، عنبر مشک سب سے مہنگی خوشبو کیوں نہ ہو، لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والے خوشبو سب سے بہتر خوشبو پائی۔ کس کتاب کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، پورا باب اسی پر قائم کیا گیا۔ 3330 نمبر حدیث بتا رہا ہوں۔ خوشبو لگانے سے نہیں، خود بخود حضور کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ ولا مسست شیئا قط دیباجا ولا حریرا اطیب مسا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی کسی قسم کا مہنگا ترین ریشم نہیں چھوا، کسی قسم کا کوئی ریشم نرم و نازک کوئی چیز نہیں چھوئی، ولا شیئا، کوئی بھی ایسی چیز جو کائنات میں نرم ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ نرم نازک حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے جسم سے خوشبو آنا اور آپ کے جسم مبارک سب سے زیادہ نفیس ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے صحابہ رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین نبی میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے حسین کیسے دیکھتا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی معنی جنابی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کبھی آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس کے پسینے بو نہ ہو، بدبو نہ ہو؟ میں نے نہیں دیکھا یار۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جب پسینہ زیادہ تھا نا، ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو 10 فٹ کے فاصلے سے بو آئی اس کے پسینے، ایسے لوگ میں نے دیکھے۔ کچھ ایسے ہی ہیں کہ بالکل قریب بیٹھے پھر بو آتی، دور سے بو نہیں آتی، لیکن آج تک میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کسی کے پسینے سے خوشبو آتی۔ آپ نے دیکھا ہے کسی نے؟ اگر دیکھا ہاتھ کھڑے کر، نہیں رکا، نہیں دیکھا آپ نے، زور سے کہیں نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، لیکن حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو بیان کرنے کے لیے یہی صحیح مسلم باب قائم کرتے ہیں، باب طیب عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتبرک بہ، حضور کے پسینے سے خوشبو کا آنا اور حضور کے پسینے سے صحابہ کرام کا برکت حاصل کرنا، یہ باب ہے۔
ہماری سنیے. حضرت انس کہتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے میں جلد عرض کر رہا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کو آرام کیا، قیلولہ کیا. فعرق، تو آپ کے جسم سے پسینہ آنے لگا، آپ کے جسم سے پسینہ. اس باب میں چند احادیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں ایک ساتھ. ایک حدیث کے مطابق پسینہ سفید موتیوں کی طرح جسم سے جدا ہو کر بستر میں جذب ہو رہا تھا. میری والدہ وجاءت امی بقارورۃ، میری والدہ شیشی لے کر آئی. فجعلت تسلط العرق، تو میری والدہ نے حضور کا پسینہ اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے حضور کے جسم سے پسینہ نچوڑا تو حضور بیدار ہو گئے. فقال یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک میں جمع کر رہی ہوں، اسے ہم اپنی خوشبو میں لاتے ہیں. وهو من اطيب الطيب، جب آپ کا پسینہ کسی خوشبو مل جائے تو کائنات کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے. اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا ہوں، اطیب عربی گرامر کے لحاظ سے مقابلے کے لیے آتا ہے، اس میں مبالغہ کا سیغہ نہیں ہے، اس میں تفضیل کا سیغہ ہے. اطیب، کائنات کی سب سے بہترین خوشبو وہ ہے جو آپ کے پسینے کے اندر ہے. اسی بات کی آگے حدیث، حضور نے فرمایا کیا کر رہی ہے ام سلیم؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی خوشی ملاتے ہیں پھر برکت کے لیے بچوں کو لگاتے ہیں. قال اصبت، حضور نے فرمایا ام سلیم تو نے صحیح کیا، تو نے صحیح کیا. صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ثابت ہوا اور احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے. سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کی. اپنے دھیان سے بتاؤ، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں لیکن یہ صحیح مسلم میں نے آپ کتاب دکھائی، کیوں کتاب میں نے دکھائی، حدیث کے حوالے کیوں دے رہا ہوں، بات کیوں بتا رہا ہوں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں یار بہت سے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھو یہ صحیح مسلم ہے کیا انہوں نے کبھی آپ کو یہ حدیث بتائی؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. ویسے تو اکثر اہل سنت بیٹھ، لیکن اگر کوئی ہم کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے ان سے یہ حضور کے فضائل یہ حدیث سنی؟ آپ نے نہیں سنی. وجہ کیا؟ محبت کی کمی ہے. بس صرف نماز کی دعوت دو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح رات میں نے عرض کی خلیل اللہ تمام انبیاء کرام حضور کی شفاعت کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی کسی طرح ہل نہیں سکتا. خلیل اللہ سب کے سب انبیاء کرام حضور کی شفاعت کے منتظر ہوں گے. جب حضور علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہیں اور آپ کے کلمہ پڑھانے سے مسلمان ہیں، حضور ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں کہ ہم ان سے محبت کریں؟ حضور کے پسینے کی خوشبو کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے. پھر آگے سے کہنا کہ ہماری مثل عام انسان تھے، ہماری مثل بشر تھے. یار آپ سے میں پہلے پوچھا کوئی بندہ کائنات میں ایسا ہو نہیں سکتا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. جب حضور کے پسینے میں خوشبو آ رہی ہے تو کیا حضور کی مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. زور سے کہیں حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. حضور بے مثل بشر ہے. حضور کیا ہے؟ بے مثل بشر ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے.